Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. In this video, we will learn about phrasing perfect tense. We have already taught about phrasing indefinite tense, and after that, I taught about phrasing continuous tense. And today, we will learn about phrasing perfect tense. And present indefinite tense at all that it shows an action which is done on daily basis. And then we started teaching present continuous tense, in which I told that it shows an action which is ongoing right now. सो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में मैंने ये बताया था कि एक ऐसा काम को ज़ाहिर करता है जो डेली की बुनियाद पर हो, यानी एक काम रोज़ाना की बुनियाद पर किया जाता है तो वो काम हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बयान करते हैं। और उसके बाद मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाया, उसमें मैंने ये बताया कि ये एक ऐसा काम को ज़ाहिर करता है कि जो काम अभी जारी हो। अभी हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक ऐसा काम को ज़ाहिर करता है जो हाल में ही मुकम्मल हो चुका हो। तो चलो पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको उर्दू में हम पहले हाल मुकम्मल कहते हैं, यानी ऐसा काम जो हाल में मुकम्मल हो, तो वो काम जब हम बयान करना चाहते हैं तो वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बयान करेंगे। चलो पढ़ते हैं। इट शोज़ एन एक्शन, एक ऐसा काम को ज़ाहिर करता है विच इज़ बीन डन, जो कि किया गया हो या मुकम्मल किया गया हो, आर कंप्लीट इन प्रेजेंट परफेक्टली, या मुकम्मल किया गया हो प्रेजेंट में, यानी ऐसा काम जो हाल में किया गया हो या हाल में मुकम्मल कर चुका हो। तो वो काम जब हम इंग्लिश में बयान करना चाहते हैं तो वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बयान करेंगे। इसके उर्दू में पिकरों की पहचान हम किस तरह करेंगे? तो पिकरों के आखिर में चुका है, चुके हैं, ले लिया है, दे दिया है, कर लिया है वगैरह आते हैं। तो ऐसे पिकरे जिनके आखिर में ये अल्फाज आते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पिकरे होंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस देखते हैं, यानी मुस्बत जुमले। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर जुमला ही शी इट सिंगुलर नेम से हो तो फिर हम हैज़ इस्तेमाल करेंगे। अगर आई वी यू दे प्लूरल नेम से हो तो फिर हम हैव इस्तेमाल करेंगे। चलो एग्जांपल देखते हैं। मेहमान पहुंच चुके हैं, यहाँ पर जुमला चुके हैं पर हदम है, तो हमें पता चला कि जुमला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, क्योंकि फार्मूले में सब्जेक्ट है। तो मेहमान जो है ये काम करने वाले है, यानी आने के काम करते हैं, तो काम करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। द गेस्ट, तो हमने सब्जेक्ट लगा दिया। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लगाएंगे। तो यहाँ पर ये प्लूरल है तो हम प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं, तो यहाँ पर हमने हैव लगा दिया। यहाँ तक फार्मूला क्लियर हो गया। अब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी पहुँचना एक काम है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे रीच्ड। एक है रीच फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म रीच्ड, तो यहाँ हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। उसने अपना टेस्ट पास कर चुका है, यहाँ पर भी जुमला चुका है पर हतम है, तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है। तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे, क्योंकि फार्मूले में सब्जेक्ट है। तो वो उसने मुज़क्कर है तो हम ही लगाते हैं, और हम ही के साथ यहाँ पर हैज़ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, तो हमने हैज़ भी लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी जो काम है फास्ट करना, तो हम फास्ट, वर्ब की थर्ड का फॉर्म भी लगा दिया। और लास्ट में यहाँ फार्मूले में ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो है टेस्ट, यानी इस पर काम किया जाता है, तो हैज़ टेस्ट। तो हमारा जुमला बन गया, उसने अपना टेस्ट पास कर चुका है, ही हैज़ पास्ड हिज टेस्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, यानी ऐसे जुमले जो नफ़ी हो। तो इसका भी सेम फार्मूला है, लेकिन हैज़ या हैव के बाद नॉट लगाना होगा। वहाँ पर जो पॉजिटिव सेंटेंस का जो फार्मूला था वो इस तरह की था, सब्जेक्ट हैज़ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक चीज़ ज़्यादा हो गया, जो कि हैज़ या हैव के बाद नॉट लगाना होगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस यानी नफ़ी जुमले। अगर ही शेड सिंगुलर नेम हो तो फिर हैज़ नॉट लगाएंगे नेगेटिव में। अगर आई वी दी फ्लोरल नेम हो तो फिर हम हैव नॉट लगाएंगे। चलो एग्जांपल देखते हैं। उसने अपना काम मुकम्मल नहीं किया है, यहाँ पर जुमले में मुज़क्कर है तो हम ही लगाएंगे, और ही के साथ हम हैज़ इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया ही,
اور پھر ہم نے ہیلپنگ ورب ہیز لگا دیا، اس کے بعد ہم ناٹ لگائیں گے، ناٹ بھی لگا دیا، ورب کی تھرڈ فارم لگائیں گے، یعنی مکمل ایک کام ہے تو کمپلیٹڈ، ورک کی تھرڈ فارم لگا دیا، تو لاسٹ میں ورک پر کام ہو رہا ہے تو اسی لیے یا ورک پر کام ہو چکا ہے تو ہم لاسٹ میں آبجیکٹ لگائیں گے ہز ورک، تو یہ ہمارا سینٹینس بن گیا۔ اس نے اپنا کام مکمل نہیں کیا ہے، ہی ہیز ناٹ کمپلیٹڈ ہز ورک۔ تو دوسرا ایگزامپل دیکھتے ہیں، اسلم ہنگو نہیں جا چکا ہے، جملہ بھی چکا ہے پر ہاتم ہے تو اس لیے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، یہاں پر کیا ہے پر ہاتم تھا تو یہ بھی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا جملہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لگائیں گے کیونکہ پرمول میں سب سے پہلے سبجیکٹ ہے، تو اسلم کام کرنے والا ہے اور سنگولر نیم کے ساتھ ہم ہیز استعمال کرتے ہیں، یہاں پر یہ سنگولر نیم ہے، اور اس کے بعد ہم ناٹ استعمال کریں گے کیونکہ فارمولے میں ناٹ ہے، اور ناٹ بھی استعمال کریں، ورب کی تھرڈ فارم استعمال کریں گے، یعنی گو وینٹ گون استعمال کریں گے، تو یہاں پر جانے کو جو ہے وہ ورب ہے تو ہم نے یہ بھی استعمال کیا، اور لاسٹ میں ہم آبجیکٹ یعنی ٹو ہنگو ان ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے، یہ بھی ہم نے استعمال کیا، تو ہمارا جملہ بن گیا، اسلم ہنگو نہیں جا چکا ہے، اسلم ہیز ناٹ گون ٹو ہنگو۔ تو انٹروگیٹیو سینٹینسز دیکھتے ہیں، یعنی ایسے جملے جس میں کوئی سوال ہو، اس کا بھی سیم فارمولا ہے لیکن اس میں ہیز یا ہیو فکر کی شروع میں استعمال کرنا ہوگا اور لاسٹ میں آبجیکٹ۔ تو اگر ہی شیٹ سنگولر نیم ہو تو ہیز شروع میں لگائیں گے، اگر آئی وی یدی پلورل نیم ہو تو ہیو شروع میں لگائیں گے۔ کیا اس نے امتحان پاس کر لیا ہے، یہاں پر مذکر ہے یعنی لیا ہے آیا ہے تو اس لیے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس بھی ہے۔ سب سے پہلے ہم فارمولے میں کیا ہے کہ ہیز یا ہیو میں سے ایک لگائے تو ہم ہیز لگاتے ہیں کیونکہ جملہ ہی سے ہے تو اس لیے ہیز لگاتے ہیں، تو ہیز ہی یعنی پھر سبجیکٹ لگائیں گے، سبجیکٹ ہی ہم نے لگا دی کیونکہ کام کرنے والا ہے، ورب کی تھرڈ فارم لگائیں گے، یہاں پر بولتے ہیں کہ ورب کی تھرڈ فارم لگائے تو ہم ورب کی تھرڈ فارم لگا دی، یعنی پاس کرنا ایک کام ہے، پاس لگا دی، لاسٹ میں کیا بچا آبجیکٹ، تو ہم آبجیکٹ لگائیں گے یعنی جس پر کام ہو چکا ہے، دا ایگزامینیشن، اور لاسٹ میں کویشچن مارک، تو یہ ہمارا جملہ بن گیا، کیا اس نے امتحان پاس کر لیا ہے، از ہی پاس دا ایگزامینیشن۔ تو لاسٹ میں دوسرا ایگزامپل دیکھتے ہیں، کیا وہ اسکول جا چکا ہے، یہاں پر وہ یعنی مذکر ہے تو یہ جملہ بھی ہی سے شروع ہے تو اس لیے ہم فکری کے شروع میں ہیز لگائیں، کیونکہ جو جملے ہی شیٹ سنگولر نیم سے ہو تو پھر ہم ہیز فکری کے شروع میں لگائیں گے، تو ہیز ہم نے لگا دیا۔ اس کے بعد ہم سے کیا مانگتے ہیں فارمولے میں سبجیکٹ، تو سبجیکٹ لگائیں گے، وہ کام کرنے والا ہے وہ کو ہم ہی بولتے ہیں، ورب کی تھرڈ فارم یعنی گو وینٹ گون، یہ تھرڈ فارم ہے کیونکہ فارمولے میں تھرڈ فارم ہے تو ہم تھرڈ فارم لگائیں گے، گون ہم نے لگا دیا، لاسٹ میں آبجیکٹ یعنی اسکول ان ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے ٹو اسکول، اور لاسٹ میں کویشچن مارک بھی لگاتے ہیں، تو یہ ہمارا جملہ بن گیا کہ اب اسکول جا چکا ہے، از ہی گون ٹو اسکول۔ تو اس طرح اگر پلورل نیم آتے ہیں، مطلب کیا اسلم اور جاوید تو کرکٹ کھیل چکے ہیں، تو یہاں پر ہم ہیو استعمال کریں گے کہ ہیو عاصم اینڈ اسلم پلیڈ کرکٹ، تو اس طرح اگر کوئی مطلب ایسی جملہ ہو کہ کیا میں نے فیس بک استعمال کر چکا ہے، یہاں پر ہم ہیو استعمال کریں گے، ہیو آئی یوز دا فیس بک، اور ورب کی تھرڈ فارم لگائیں گے۔ تو ایسے جملے نیگیٹو ان انٹروگیٹنگ یعنی ایسے جملے جو نفی بھی ہو اور جس میں سوال بھی ہو، تو سیم انٹروگیٹیو جیسے ہے لیکن سبجیکٹ کے بعد ناٹ لگانا ہوگا اور لاسٹ میں کویشچن مارک بھی لگانا ہوگا، تو ہیز ہیو سبجیکٹ، سبجیکٹ کے بعد ناٹ، ورب کی تھرڈ فارم، لاسٹ میں آبجیکٹ، وہی بات ہے اگر ہی شیٹ سنگولر نیم سے جملہ ہو تو ہیز فکری کے شروع میں لگائیں گے، اگر آئی وی دی پلورل نیم سے ہو تو ہیو فکری کے شروع میں نیگیٹو انٹروگیٹیو سینٹینسز میں لگائیں گے۔ کیا اس نے فٹ بال نہیں کھیل چکا ہے، اس میں ایک سوال بھی ہے اور دوسرا نفی بھی ہے یعنی نہیں آیا ہے، تو سب سے پہلے ہم سے فارمولے میں ہیز یا ہیو مانگتا ہے یعنی ان دونوں میں سے ایک لگائی، تو ہم جملے کو دیکھتے ہیں، اگر ہی سے ہو تو ہم ہیز لگاتے ہیں، یہ جملہ ہی سے ہے
تو ہم فکر کے شروع میں ہیز لگاتے ہیں۔ اس کے بعد یعنی سبجیکٹ ہمیں اس جملے میں ڈھونڈنا ہوگا، یعنی وہ اس نے یہ کام کرنے والا ہے تو ہی ہم نے لگا دیا۔ اس کے بعد سبجیکٹ کی بھی کام ختم ہو گیا، اس کے بعد ہم ناٹ لگاتے ہیں، ناٹ بھی لگا دیا۔ ورب کی تھرڈ فارم لگائیں گے، یعنی کھیلنا ایک کام ہے تو پلیڈ ہم نے لگا دیا، پلے فرسٹ فارم، پلیڈ سیکنڈ اور تھرڈ فارم، پلیڈ بھی تھرڈ فارم۔ لاسٹ میں ہم فارمولے میں آبجیکٹ ہے تو ہم آبجیکٹ لگائیں گے، یعنی فٹ بال پر کام ہو چکا ہے تو یہ جس پر کام ہو گیا ہو تو وہ آبجیکٹ ہے، تو یہاں پر فٹ بال آبجیکٹ، لاسٹ میں کویشچن مارک۔ تو دوسرا اگزامپل دے، کیا ہم ہنگو نہیں گئے ہیں، تو جملہ گئے ہیں پر ہاتھ میں، تو یہ بھی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا ہے۔ تو سب سے پہلے جملہ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ نفی بھی ہے اور اس میں سوال بھی ہے۔ تو یہ جملہ مطلب ہم اور ہم کے ساتھ ہم ہیو استعمال کریں گے، اور جملے میں ہم سب سے پہلے ہیو لگائیں گے، تو ہیو ہم نے لگا دیا۔ اس کے بعد ہم سے سبجیکٹ مانگتے تو ہم سبجیکٹ بھی لگاتے ہیں، یعنی ہم کام کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد سبجیکٹ میں کے بعد ناٹ لگانا ہوگا تو ہم نے ناٹ بھی لگایا ہے۔ اس کے بعد ہم ورب کی تھرڈ فارم لگائیں گے، یعنی گون، تھرڈ فارم ہے گو وینٹ گون، تو یہ بھی ہم نے لگا دیا۔ اور لاسٹ میں ہم سے پرمن میں آبجیکٹ مانگتا ہے، یعنی ہنگو اینڈ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے تو یہ بھی ہم نے لگا دیا، ٹو ہنگو، اور لاسٹ میں کویشچن مارک کے جملے میں سوال بھی ہے۔ تو یہ جملہ ہمارا بن گیا، کیا ہم ہنگو نہیں گئے ہیں، ہیو وی ناٹ گون ٹو ہنگو۔ تو please subscribe my channel. I will be grateful to all of you.